علی کو دیکھ لینا کیا ہے؟ صرف دیکھ لینا، صرف دیکھ لینا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کر رہے ہیں، اور یہ حدیث پاک کہاں آئی ہے؟ امام حاکم اپنی مستدرک میں لے کر آئے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 4665، اور یہ حدیث پاک بڑی ایمان افروز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو تک لینا اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ یہ ایک ہی دفعہ حدیث آئی، اب میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ اس پر صحابہ کا معمول کیا تھا۔ یہاں تک تو آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہوگی، اب میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ علی کا چہرہ تکنا تو عبادت ہے، تو پھر کیا صحابہ یہ عبادت کرتے بھی تھے یا نہیں؟ پہلا حوالہ دے رہا ہوں، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن سوال کرتی ہیں، ابا جان، اب آپ دیکھیے ذرا صحابہ اور اہل بیت کی محبت، یہ ذرا محبت، اب آقا نے فرما دیا علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے، تو ذرا پہلا میں اب 3-4 صحابہ کا معمول بتانے لگا، اور یہ 3-4 کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف 3-4 نہیں کرتے تھے، یہ کام پھر ہر صحابی کرتا تھا۔ اور کیسے، میں آپ کو بھی تحفہ دے کے جاؤں گا کہ آج جو ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے۔ ذرا آگے چلیے، حدیث پاک حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں، میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، ابا جان میں دیکھتی ہوں کہ جس محفل میں، جس مجلس میں علی بھی موجود ہو اور آپ بھی موجود ہوں، تو میں نے کئی مرتبہ آبزرو کیا ہے، کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ نہ ٹک ٹکی باندھ کے علی کے چہرے کو ہی تکتے رہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار، یار مزار، خلیفۃ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ارشاد۔ اب ذرا سنیے حضرت ابو بکر صدیق جواب کیا فرماتے، فرمایا میری بیٹی عائشہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بلا وجہ یہ کام نہیں کرتا، میں نے اپنے کانوں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، میں بلا وجہ علی کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے نہیں دیکھتا، مصطفیٰ نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، میں علی کے چہرے کو تک کے اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہوں۔ یہ ایک اگلا ذرا سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور وہ کن کا معمول بتا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی کا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں کہ ایک دن انہوں نے اپنے خلافت کے زمانہ میں حضرت مولا علی المرتضیٰ کو درخواست بھیجی کہ آپ تشریف لائیے، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ بلایا، حضرت مولا علی المرتضیٰ حاضر ہوئے، تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو دیکھتے ہیں کہ مسلسل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ساری بات چیت ہو گئی، حضرت مولا علی المرتضیٰ واپس تشریف لے گئے۔ جب واپس تشریف لے گئے تو جانے کے بعد ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے صرف علی کو دیکھنے کے لیے بلایا تھا؟ آج صرف دیکھنے کے لیے؟ بھائی بات تو کی، مگر آپ اتنا دیکھتے رہے، اتنا دیکھتے رہے کہ ہمیں لگا کہ آپ نے صرف دیکھنے کے لیے بلایا۔ فرمایا میں نے کوئی عام کام نہیں کیا، میں نے فرمان مصطفیٰ سنا ہوا ہے، النظر الی علی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا عام کام نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے۔ پھر یہی معمول حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حسین حضرت امام حسین والے نہیں، یہ اور ایک صحابی ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیمار ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام پریشان ہوئے کہ عمران مجھے تمہاری حالت بڑی تشویشناک لگ رہی ہے، بڑی تشویشناک۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ آقا علیہ السلام حضرت عمران کے ان جملوں کو سن کر اتنا خوش ہوئے کہ آقا علیہ السلام نے اسی لمحے حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی
اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ شفا یاب ہو گئے۔ اب جب شفا یاب ہو گئے، حاضرین محترم، شفا یاب ہوئے ودن ڈیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما کے واپس آئے، واپس آ کے سیدھا حضرت مولا علی المرتضیٰ کو خبر دی اور پوچھا، اے علی کیا تم عمران کی تیمارداری کے لیے گئے تھے؟ جی یا رسول اللہ ابھی تو نہیں گیا۔ فرمایا ابھی گھر نہیں جانا، پہلے اپنے بھائی کی تیمارداری کر کے آؤ۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ تشریف لے گئے، وہاں پہنچے، کہتے ہیں جب آئے تو حضرت عمران بن حسین لیٹے ہوئے تھے۔ اب لیٹے ہوئے مولا علی المرتضیٰ کو دیکھ رہے ہیں، بیٹھ گئے مولا علی المرتضیٰ کو دیکھ رہے ہیں، بات چیت ہوئی، دعا ہوئی، مولا علی المرتضیٰ کو دیکھ رہے ہیں، واپس چلے گئے، مولا علی المرتضیٰ کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ چلے گئے، ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا، اے عمران بن حسین کیا بات ہے، تم اپنی بیماری بھول گئے اور ٹک ٹکی باندھ کے علی کو دیکھتے رہے؟ ہائے ہائے ہائے، مولا علی المرتضیٰ کے عظمت کو سلام، آپ کی رفت کو سلام کہ حضرت عمران بن حسین فرما رہے، اے مجھ سے پوچھنے والوں، میں کوئی عام کام نہیں کر رہا تھا، یہ جو میں ٹک ٹکی باندھ کے علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کے پیچھے بات یہ تھی کہ میں نے کانوں سے مصطفیٰ کا فرمان سن رکھا ہے، النظر علی عبادت، جو مولا علی کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ یہی معمول پھر حضرت معاذ بن جبل کا تھا، اس کو روایت کیا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ حضرت معاذ بن جبل، ان کا بھی زندگی کا معمول تھا، علی سامنے آ جاتے تو چہرے کو بولو بولو ٹک ٹکی باندھ کے تکتے رہتے۔ کیوں تکتے؟ کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا کیا، النظر علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ اچھا اب جو ہم کر رہے ہیں ذرا اس پر بھی آ جائیے، اور پھر اسی کے ساتھ اپنے اختتامی جملوں کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ صرف 5 منٹ آپ نے بڑی توجہ میری طرف رکھنی ہے، اور بات کو اس نقطے پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں علی کا ذکر کرتے ہیں، کیا اہمیت ہے ان کے ذکر کی۔ لیکن ذرا اس سے پہلے سنو، اب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے سوال کر لیا ابا جان سے۔ ابا جان، پہلی حدیث جو میں نے سنائی کہ انہوں نے اپنے بابا سے سوال کیا کہ آپ کیوں علی کو دیکھتے رہتے ہیں؟ تو ابا جان نے جواب دیا، بیٹی اس لیے دیکھتا ہوں کہ علی کے چہرے کو تکنا۔ اب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلا سوال کر رہی ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان دوستوں سے اور ان بھائیوں سے جو یہ چہرہ دکھاتے ہیں معاذ اللہ کہ ان کے درمیان دوریاں تھیں۔ میں ذرا سوال بڑا محبت سے، مجھے آپ بتائیے، جس سے آپ کو محبت نہ ہو، ایک سادہ سی عام روٹین کی بات ہے، جس سے آپ کو محبت نہ ہو، کیا آپ اس کے بارے میں شوق سے کبھی سوال کرتے ہیں؟ اب تو کہتے ہیں چھیتی اندی گل مک جائے تو چنگا ہے، ٹائم نہ دی گل مک جائے بلکہ وہ گل ہوئی نہ۔ حاضرین محترم، یہ ہمارا روٹین کا معاملہ ہے کہ ہم نہیں سنتے۔ دیکھیے اب دیکھیے، اگر معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے درمیان کوئی معاملات ڈسٹرب ہوتے، کوئی دلوں میں معاذ اللہ نفرت ہوتی، کوئی دوریاں ہوتی، تو اب ذرا اگلا سوال سنیے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان سے پوچھ رہی ہیں، ابا جان اگر بالفرض کوئی علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے تو کیا اس کے لیے بھی کوئی فضیلت ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق جواب دے رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب دے رہے ہیں، ہاں بیٹی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، النظر الی علی عبادت، علی کا چہرہ نہیں دیکھ سکے۔ بازار میں جا رہے تھے علی اور پیچھے سے کسی نے ان کی پشت کو دیکھا کہ وہ علی جا رہے ہیں، فرمایا ان کو پیچھے سے دیکھنا بھی اللہ نے عبادت بنا دی ہے۔ اور ہم جو 1400 سال کے بعد ہر سال 13 رجب کے موقع پر مولا علی المرتضیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، روٹین میں بھی کرتے ہیں کیونکہ ایمان کی علامت ہے، بھئی کرتے کیوں کرتے ہیں، اس کا بھی کوئی اجر ہے۔ اگلا سوال ام المومنین نے کیا، بھئی یہ بار بار سوال کوئی وہ کرتا ہے جس کے دل میں کچھ ہو؟ کون کرتا ہے؟ جس کو کسی سے محبت ہو۔ حاضرین محترم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگلا سوال کیا، ابا جان اگر کوئی چہرے کو نہ دیکھ سکے، مان لیا وہ پشت کو دیکھ لے، اور اگر کوئی پشت کو بھی نہ دیکھ سکے، جیسے ہم آج دیکھ سکتے ہیں، بولو نہیں، تو پھر کیا ہمیں بھی کچھ ملے گا؟ پہلا اجر سنو کیا ملے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسئلے کا حل بھی کر گئے اور فرمایا الذکر
अली इबादतुन, कोई अली का चेहरा ना देख सके, कोई अली की पुष्ट ना देख सके, सदियां बीत जाएं, क़यामत तक लोग आते रहें, जब जब भी कोई अली का जिक्र करेगा, भाई चेहरा नहीं देख सका, पुष्ट नहीं देख सका, कोई बात नहीं, अली का जिक्र कर लो। अल्लाह ने अली के जिक्र को भी अपनी इबादत बना दिया है। तो देखो जरा क्या फरमाया, अज़िक्र अलीयुन इबादतुन। तो फिर लगाओ ना नारा हैदरी, नारा हैदरी, ऊंचा ऊंचा बोलिए जरा, नारा हैदरी।